بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن اسلام کے ناظرین کا بسط خلوص استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت۔ محترم ناظرین، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، ہدایت سے بھرا ہوا ہے، اور ایسی کھلی ہوئی تعلیمات اپنے اندر رکھتا ہے جو ہدایت فراہم کرتی ہیں اور سچائی اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ رمضان کو روزوں کا مہینہ، تربیت کا مہینہ، انسانوں کی ہمدردی کا مہینہ، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا مہینہ بنایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کو ان کاموں کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے مکہ معظمہ میں، اس کے مرکزی شہر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد، اللہ کے آخری رسول، ان پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز ہوا۔ 13 سال تک مکے میں اور 10 سال تک مدینے میں، جملہ 23 سال تک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اللہ تعالیٰ کا آخری صحیفہ ہدایت، گائیڈنس، مارگ درشن ساری انسانیت کے لیے نازل ہوتا رہا، اور 23 سال میں قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن شریف خود کہتا ہے کہ ھدی للناس، دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، حق کیا ہے اور باطل کیا، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا حلال ہے کیا باطل، آپ کی انفرادی زندگی انڈیویجول لائف کیسے ہونی چاہیے، آپ کی اجتماعی کلیکٹیو لائف کیسے ہونی چاہیے، آپ کو اپنی خاندانی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، آپ کی عبادتیں کیسی ہونی چاہیے۔ الغرض زندگی کے تمام معاملات میں قرآن مجید ہدایت سے ہم کو نوازتا ہے، اور بینات، کھلی ہوئی تعلیمات، واضح تعلیمات، روشن تعلیمات اس کے اندر ہیں۔ من الھدی، ہدایت دینے والی، اور والفرقان، فرق کرنے والی۔ دنیا میں اجالا بھی ہے، اندھیرا، سچائی بھی ہے، جھوٹ بھی، خدا پرستی بھی ہے، اور شرک بھی، ہر طرح کی چیزیں یہاں پر ہیں۔ اور انسان کی آزمائش اس معاملے میں کی جا رہی ہے کہ وہ سچائی کو اپناتا ہے یا نہیں، وہ جھوٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے یا نہیں، وہ اجالے کو پسند کرتا ہے یا نہیں، وہ اندھیرے سے نفرت کرتا ہے یا نہیں۔ آپ کی پوری زندگی آزمائش کی زندگی ہے، اور آپ کو اپنے زندگی کے ہر لمحے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آپ کو حق کو اپنانا ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، 23 سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید، جو اللہ تعالیٰ کے محترم فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے، اس میں تقریباً 6,500 آیتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، پارے یعنی اجزاء، پارٹس، 30 برابر پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اس قرآن مجید کی پوری تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، تراویح کی نماز میں۔ ہر روز 20 رکعت یا 8 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر جگہ پوری دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، سب کے سب اپنے ہاتھ باندھے ہوئے، اپنے سر جھکائے ہوئے، اپنی نگاہوں کو بالکل جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر جمائے ہوئے، خلوص کے ساتھ، پورے طور سے احترام کے ساتھ
آدر کے ساتھ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ اور 29 دنوں میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ 29 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 دنوں کا بھی چاند کے حساب سے، یا کہیں کہیں 27 دنوں میں اور کم دنوں میں پورے کا پورا قرآن مجید ایک بار پڑھ دیا جاتا ہے۔ لوگ قرآن شریف کے تھوڑے حصے کو کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع و سجدہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے 2 رکعتوں میں تقریباً 20 رکعت تراویح پورے طور سے پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید یہ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ نہیں، قرآن شریف اگر آپ کھول کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جہان انسان کا بھی، دنیا حیوانات کا بھی، دنیا نباتات کا بھی، اور جمادات کی دنیا کا بھی، ہمارے اس عالم جہاں دنیا کا بھی، اور جو بہت سے عالم ہیں ان سب کا بھی، ستاروں کا بھی، سیاروں کا بھی، سورجوں کا بھی، کہکشاؤں یعنی کہ گیلیکسیز کا بھی، سب کا رب یعنی سب کا پیدا کرنے والا، سب کا چلانے والا، سب کا نگراں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ساری تعریف، ساری کبریائی، ساری بڑائی، ساری عظمت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف وہی معبود ہے، صرف وہی پوجیہ ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کو مانا جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس کے سپرد کر دیا جائے اپنے آپ کو۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے، ہم سب کے سب بندے ہیں۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ غلام، داس۔ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، ہماری یہ دھرتی زمین ہو، یہ سب کے سب غلام ہیں۔ اس نے پیدا کیا، پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کے لیے جو نیم اور قانون بنا دیے انہی کی پابندی کرتے ہیں۔ سورج کو خدا نے کہا کہ تمہیں ایسے نکلنا ہے، ایسے ڈوبنا ہے، اسی طرح وہ کام کرتا ہے۔ تمہیں اتنی گرمی دینا ہے، اسی طرح وہ کام کرتا ہے۔ انسان بھی اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے۔ انسان کتنے مہینے ماں کے پیٹ میں رہے گا، انسان کس طریقے سے پیدا ہوگا، انسان اپنے کانوں سے سننے کا کام لے گا، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا کام لے گا، انسان کن چیزوں کو کھا سکے گا، کن چیزوں کو نہیں کھا سکے گا، کن چیزوں کو ہضم کر سکے گا، نہیں کر سکے گا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی۔ پھر آپ حیوانات کی دنیا میں جائیے، شیر کیسا ہوگا اور اس کی فطرت نیچر کیسا ہوگا، گائے کیسے ہوگی، بلی کیسی ہوگی، بھیڑیا کیسا ہوگا، لومڑی کیسی ہوگی، سارے جانوروں کے لیے ایک ایک طریقہ اس نے مقرر کر دیا۔ پھر آپ کیڑوں مکوڑوں کی دنیا میں آئیے، چھپکلی کیسی ہوگی، مچھر کیسے ہوں گے، شہد کی مکھی کیسی ہوگی، پتنگے کیسے ہوں گے، ساری باتیں اس نے طے کر دی۔ انسان کو اس نے آزادی دی۔ انسان چاہے تو خدا کا شکر گزار بن سکتا ہے، یا چاہے تو اس کے ساتھ کفر اور نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اس کو آزادی دی۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ اس میں پرانی قوموں کے واقعات بھی ہیں، اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط اس کی تفصیل بھی ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، احکام دیے گئے ہیں، آرڈرز۔ تو اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور قرآن مجید جس کے نازل ہونے کا آغاز اس مہینے میں ہوا تھا، پورے 23 سال تک وقتاً فوقتاً، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی 10-20 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی کوئی سورت کا حصہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرتب کرتے رہے۔ آخر 23 سال میں 23 ایئرس میں یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک کمزوری ہے لوگوں میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو بس یوں ہی پڑھ لیتے ہیں منتروں کی طرح۔ نہیں، یہ خدا کا مقدس کلام ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، اس پہ چلنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو
آپ سب سے رمضان کے اس مہینے میں یہ درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں۔ مختلف مسجدوں میں خلاصہ تراویح میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا شارٹ فارم جسٹ، اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، اس سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تراویح کی نماز میں پہلے سے قرآن مجید پڑھ کر جائیں تاکہ آپ جو کچھ وہاں سن رہے ہیں وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور قرآن مجید کی دکھائی ہوئی راہوں پہ ہم چلتے رہیں، یہ ہمارے لیے نور بن جائے، روشنی بن جائے، ہدایت بن جائے۔ پھر آپ حضرات کا گلشن اسلام کی طرف سے ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔